بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير للناس من ينفع الناس وكما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی راستے بنائے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک گناہوں کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہمارے پیدا کرنے کے بعد انسان اگر اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے یا انسان کہلانے کا مستحق بننا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کو اپناتا ہے، تو وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے. اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ انسان سے بھی بدتر ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہوں. یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے کے اپنے اثرات ہیں اور گناہ کرنے کے اپنے اثرات ہیں. جو آدمی نیکی کرتا ہے تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. جو آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے. دنیا کے اندر جس انسان کا دل منور ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ منور ہوگا. اور دنیا کے اندر جس کا دل سیاہ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے گناہ کرتے چلے جاتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. انبیاء کرام کے جسم قبروں کے اندر ایسے ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ جو گناہ کرنے کا جو مادہ ہے، جو سیاہ کرنے کا مادہ ہے، وہ انبیاء کرام میں نہیں ہوتا تھا. کسی بھی چیز کو جو گلنے سڑنے والی چیز ہے بند کر کے رکھ دو تو 8-6 گھنٹے میں اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر وہ جراثیم ہوتے ہیں کہ جو اس کو گلا دیتے ہیں، اس کو سڑا دیتے ہیں. اور یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ پیدا ہوتے ہیں انسان کے جسم میں گناہوں کے ذریعے سے. اس لیے مجھے آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے آدمی توبہ کرے، گناہوں کی طرف آدمی کا قدم نہ اٹھیں. اس لیے ہر قدم کو آدمی کو چاہیے بڑے سنبھل کر کے اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے اسلاف بڑے قدموں کو سنبھال کر کے رکھا کرتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب وہ جب فارغ ہوئے پڑھ کر کے تو انہوں نے سوچا کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر کے ان کی صحبت اٹھائیں گے، سیکھیں گے. آج تو فارغ ہو جاتے ہیں، سیدھا یا تو امامت کا مسئلہ سنبھال لیتے ہیں یا یہ کہ کہیں پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ جو بنا سیکھے امامت کرتا ہے اسے امامت کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، بس وہ بیچارہ کر رہا ہوتا ہے. کہنا ہمارے مولانا ذاکر صاحب کا وہ کہا کرتے تھے کہ رکشہ چلانے والا اور امامت کرانے والے میں کوئی فرق نہیں. رکشہ چلانے والا یہ سمجھ کے چلاتا ہے کہ مجھے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور امامت اگر اس نیت سے آدمی کر رہا ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. دونوں کی نیت تو ایک ہی ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے. جبکہ امام مقتدی اور اللہ کے درمیان کا واسطہ ہے ان کو ملانے کا. جو نیت امام کی ہوگی، جتنا اخلاص امام کی نیت میں ہوگا، اتنا زیادہ مقتدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا. لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ جب میں نے اپنے استاد محترم مولانا منظور صاحب سے یہ کہا کہ میں وہاں مدرسے میں پڑھانے کے لیے جاؤں، پہلے مولانا ارشد صاحب کے یہاں میں 1 سال قریب پڑھایا میں نے وہاں، اس کے بعد کہ میں مولانا مجھے وہاں بھیج رہے ہیں امامت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جب کہ باقاعدہ طریقے سے میرے استاد محترم مولانا منظور صاحب نے رکوع سجدہ میرا نہیں پوری مدرسے کا وہ صحیح کرایا کرتے تھے کہ رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے، قیام کیسے ہوتا ہے، آپس میں ساتھیوں کو نگراں بنا دیا کرتے تھے کہ تم میرا خیال رکھنا، میری غلطی دیکھو تو تم بتا دینا، تم میرا خیال رکھنا، تم میری غلطی دیکھے تو بتا دینا۔ اور جب میں ان سے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایک بار ذرا نماز پڑھ کر کے سناؤ، نماز پڑھ کر کے دکھاؤ۔ کئی سوال انہوں نے کیے جو نماز سے موٹے موٹی چیزیں تھیں جو ایک امام کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ نائب رسول ہے، مصلی پر کھڑے ہونے والا، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو وہ مفتی محمد شفیع صاحب وہ فارغ ہو کر کے آئے کہ میرے پاس وقت ہے کہ میں کچھ بزرگوں کی صحبت میں جا کر کے سیکھوں۔ تو ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے اصغر حسین دیوبندی، وہ ان کے پاس آ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی، کہا ہم حضرت کے ساتھ جا رہے تھے ان کے گھر پر، کہ راستے میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے جوتے اتارے اور ہاتھ میں لے کر کے چل دیے، قریب 100 قدم چلے بنا جوتوں کے، اور اس کے بعد جوتوں کو پہن کر کے گھر پر آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے راستے میں جوتے اتار کیوں لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو محلہ ہے یہ مخلوط ہے، یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، کہا یہاں راستے میں ایک غیر مسلم فاحشہ عورت ہے، کہا کہ پہلے وہ جوان تھی تو اس کے پاس بھیڑ لگی رہتی تھی، کہا اب وہ تھوڑی بوڑھی ہو گئی ہے، کہا لیکن مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ آج بھی وہ بن سنور کر کے انتظار کرتی ہے کہ کوئی آئے گا اور مجھے پیسے ملیں گے۔ کہا کہ میں اس وجہ سے میرا راستہ گھر جانے کا یہی ہے کہ میں جوتے اس لیے اتار لیتا ہوں کہ وہ جو امید لگا کر کے بیٹھی ہے، کہا مرد کی جوتوں کی آہٹ اور عورت کے جوتوں کی آہٹ میں فرق ہوتا ہے، کہا میرے جوتوں کی آہٹ پہنچے گی اور اس کو امید لگے گی کہ کوئی مرد آ رہا ہے، اور پھر اس کے پاس کوئی مرد نہیں پہنچے گا، کہ اس کی امید جو ٹوٹنے پر جو تکلیف پہنچے گی، کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس فاحشہ کو، غیر مسلم کو، کافر کو میری وجہ سے اتنی بھی تکلیف پہنچے۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہمارا عالم یہ تھا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب کہ ہم نے دوپہر کا اگلے دن کا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں نے حضرت سے کہا کہ دسترخوان میں اٹھا لوں، تو حضرت نے کہا کہ تم نے کسی سے دسترخوان اٹھانا سیکھا ہے؟ اب ہم سب کھانا کھاتے، پہلی بار تو ہمیں دسترخوان نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری بدنصیب اور محرومی ہے کہ دسترخوان پہ کھانا ہی نہیں کھاتے، اور اگر جو کھاتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ انہیں دسترخوان اٹھانا آتا ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا ہے کہ دسترخوان کیسے لگایا جاتا ہے، کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دسترخوان کسی سے اٹھانا سیکھا ہے؟ کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ دسترخوان کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا معمول یہ ہے کہ جو کھانا بچ گیا ہے، کہ اس کھانے کو میں گھر پر بھیج دوں گا۔ انہوں نے اٹھایا کھانا جو بچا ہوا تھا گھر پر بھیج دیا، اور کہا کہ جو بچا ہوا کھانا ہے، کہ بچا ہوا جھوٹا کھانا جو ہے، کہ وہ مومن کے لیے شفا ہے، کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے مومن کے جھوٹے کے اندر۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رہے، ہمارے یہاں جیسے عام طور پر مہمان آ جاتے ہیں اور وہ اگر غیر محرم ہیں تو اس کا جھوٹا ہماری جوان بیٹی اور ہماری گھر کی بالغ عورتیں نہیں کھا سکتی، غیر محرم کا جھوٹا بھی ان کے لیے پردے کا حکم رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچا ہوا کھانا گھر پر پہنچا دیا، تو اس کے بعد اب جو دسترخوان پر ریزے رہ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ دسترخوان اٹھا کر کے ریزوں کو جھاڑ دیا، کہا نہیں میں دسترخوان کے ریزوں کو چنتا ہوں، اور چن کر کے کہا جہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں چینٹی ہے، کہا وہاں ان کو لے جا کر کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ چینٹی کی خوراک بن جائے۔ اور کہا کہ جو ہڈیاں ہیں، کہا میں ان کو ایسے نہیں پھینکتا ہوں کہ کہیں بھی پھینک دی، کہا ہڈیوں کو اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ فلاں چوراہے پر لے جا کر کے ڈال دیتا ہوں، کہا اس وجہ سے کہ وہاں کتے ہوتے ہیں، کہا وہ کتوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو تم نے جو آم کھائے ہیں، کہا کہ آم کے چھلکے میں ایسے نہیں ڈال دیتا ہوں، کہا اس کا بھی طریقہ ہے، کہا یہ جو گٹھلیاں ہیں، کہا فلاں چوراہے کے کنارے پر لے جا کر کے ڈالتا ہوں۔ کہا حضرت ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں بچے کھیلتے ہیں، کہا بچوں کو کھیلنے کی ایک چیز مل جاتی ہے۔
اور کہا کہ جو چھلکے ہیں کہا یہ چھلکے بھی ایسے ہی نہیں ڈال دوں گا، کہا میری جو بستی ہے یہ غریب بستی ہے، کہا یہاں کے لوگوں میں اتنی سکت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آم کھلا سکے، کہا اس لیے میرے جو چھلکے ہیں اب میں پورے بستی میں گھوموں گا، 2 چھلکے اس کوڑے دان میں ڈال دیے، 2 چھلکے اس کوڑے دان میں ڈال دیے، کہا پورے محلے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے آم کھائے تھے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچے گی نہیں۔ جب ہم مسلمان تھے تو ایسے خیال رکھتے تھے، آج ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے ہمارے اندر کوئی خیالات ہے بھی نہیں۔